تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے. اور صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے قتل کر دوں گا. وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ کے پاس گئے، واپس آئیں گے. ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ عوالی ایک محلہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس. وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، تھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھر میں داخل ہوئے. اپنی بیٹی کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، آنسو گرے اور کہا طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی. پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار، کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے. ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ. عمر کہنے لگے میں نہیں بیٹھتا. تو کہنے لگے ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک، زندہ، قائم دائم، حی قیوم موجود ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ سب نے موت کا پیالہ پینا ہے. اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں، ان کو بھی تو موت نے آنا ہے، تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میرا دین چھوڑ دو گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، چونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. تو میں یوں نیچے گرا، سیدھا ایسے اسٹریٹ نیچے گرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے، جیسے یہ قرآن آج اترا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایمان اور بنو اسرائیل کا ایمان اب تقابل. دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے معجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں. اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور ابوبکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا، جیسے ہر نبی کو بلایا میرے نبی کو بھی بلا لیا ہے. کیونکہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ میرے بچوں، میرے عزیزوں، یہ گزرگاہ ہے، یہ امتحان ہے، یہ مزے کا جہان نہیں ہے. زیادہ کھاؤ تو مصیبت ہے، نہ کھاؤ تو مصیبت ہے. اپنی مرضی پہ چلو تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، اپنی منشاہی پہ چلو تو دھکے ہی دھکے ہیں. اس کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے. تو میرے عزیزوں اپنی ذات کو بنانا سیکھو، اپنی ذات کو بنانا سیکھو. ڈگری کے بغیر انسان بن کے دکھاؤ، پھر ڈگریاں تمہیں فائدہ دے گی. اور انسانیت میں سب سے بڑی صفت ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا کہ ہم ایمان والے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے ماننے والا بنایا، اپنے حبیب کا ماننے والا بنایا ہے. دنیا میں 6 ارب انسان ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں، پہچانتے ہیں تو غلط پہچانتے ہیں. کسی نے اس کے شریک ٹھہرائے، کسی نے اس کے تصوراتی بت بنائے، کسی نے اس کا بیٹا بنایا، کسی نے اس کی بیٹیاں بنائیں. اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمیں کھرا سچا تعارف اللہ نے ہمیں، ہمارے نبی کے ہم پہ بے شمار احسان ہے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا.
اور اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کی صحیح پہچان کروائی کہ وہ احد، کوئی اس کا جیسا نہیں، وہ صمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پر آخرت کا فیصلہ ہوگا، کامیابی ناکامی کا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کروں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم 6 سینٹرل جیل ہیں، ایک حوالات، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ۔ یہ جو حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ کچھ مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری بھی نہیں مانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ دل میں اٹکا رہ گیا، وہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا 6 ہیں سینٹرل جیل، جہنم ہے، حوالات، اس میں ایمان تو ہے، نماز کوئی نہیں، ایمان تو ہے، روزہ کوئی نہیں، ایمان تو ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ناچ گانا ہے، بے پردگی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ظلم و ستم ہے، جو آج کل میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آہستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے گا۔ جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گا، جہنم چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری زمین کو خاک بنا دے گی، راک، پوری زمین راک بن جائے، ایسی خوفناک چیز۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے ذرا جہنم کا وزٹ تو کرو۔ اب ایمان والوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک، سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی،